بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی منہ زور، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے اپنے موکل کو پولیس کی مہربانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہدایات دی تھیں، ان کے نتیجے میں میرے موکل نے پولیس کے حسب منشا بیان لکھوا دیا تھا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ پولیس کی تحویل میں دیے گئے کسی بیان کی عدالت کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ عدالت کے کام کا اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہے، جہاں واقعاتی شہادتوں، گواہوں کے بیانات، ٹھوس حقائق، ناقابل تردید ثبوت اور وکلاء کے زوردار دلائل کی روشنی میں فیصلے کیے اور سنائے جاتے ہیں۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی نہایت ہی غیر دلچسپ اور خشک ہوتی ہے، لہٰذا میں آپ کو بوریت سے بچاتے ہوئے 2-4 قدم آگے لے جاتا ہوں، یعنی عدالت کی باقاعدہ کارروائی کی جانب۔ کوئی 2 ماہ کے بعد اس مرحلے کی نوبت آئی تھی۔ اس روز عدالت کے کمرے میں اس کیس کے متعلق تمام افراد موجود تھے۔ جج اپنی مخصوص نشست انصاف پر براجمان ہو چکا تو اس کے حکم پر کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کی جانب سے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ نے نصف درجن سے زیادہ گواہان کی فہرست عدالت میں دائر کر دی تھی، لیکن میں صرف انہی گواہوں کا ذکر کروں گا جن کا بیان یا گواہی کسی اہمیت کی حامل ہوئی، اور اس سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ، استغاثہ کے موقف اور ملزم کے بیان کا مختصراً تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نادرہ کی موت وقوعہ کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان میں واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ میڈیکل ایگزام کی رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ مقتولہ کو موت کے حوالے کرنے سے پہلے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مقتولہ کے بدن پر موجود لباس کی ابتری سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے سے قبل بے رحمی سے رگیدا بھی تھا۔ مقتولہ کے جسم کے بعض حصوں پر زد و کوب کے آثار بھی پائے گئے تھے۔ اس مذکورہ بالا رپورٹ میں چند اور انکشافات بھی کیے گئے تھے، مگر اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کھلے عام میں انہیں زیر بحث نہ لاؤں۔ پولیس نے استغاثہ کی زبان اور چالان کی شکل میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ مقتول نادرہ ملزم کاشف سے محبت کرتی تھی، لیکن ملزم اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا۔ مقتولہ ملزم کے ساتھ شادی کر کے ایک معتبر اور باعزت زندگی گزارنے کی خواہاں تھی، مگر ملزم نے کبھی اس معاملے میں سنجیدہ دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ اسی دوران میں جب مقتولہ کے گھر والوں نے اس کی شادی اس کے کزن فیصل سے کرنے کا صرف فیصلہ کر لیا، بلکہ اس شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی، تو ملزم کو یقین ہو گیا کہ مقتولہ بہت جلد اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ لوگ زیر تعمیر عمارت یعنی جائے وقوعہ پر اکثر ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ جب مقتولہ کی شادی میں 1 ماہ کا عرصہ باقی رہ گیا تو ملزم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وقوعہ کی رات مقتولہ سے ملاقات کا پروگرام سیٹ کیا۔ جب مقتولہ حسب پروگرام ملزم سے ملنے زیر تعمیر عمارت میں پہنچی تو پہلے وہ اس سے پیار محبت کی باتیں کرتا رہا، پھر اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا اور اس نے اپنی طاقت کے بل پر مقتولہ کو زیر کر کے بالجبر اپنی ناپاک اور مذموم خواہش کر لی۔ یہ اس منصوبے کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرے حصے پر عمل کرتے ہوئے اس نے پکڑے جانے کے خوف سے بعد ازاں مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے سپرد کر دیا۔ ملزم کو کسی بھی قیمت پر یہ گوارا نہیں تھا کہ مقتولہ کی شادی ہو اور وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، لہٰذا اپنے ہوسناک عزائم کی تکمیل کے بعد مقتولہ کو ٹھکانے لگا کر اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ عدالت کے روبرو اپنے بیان کو ریکارڈ کراتے ہوئے اس کیس کے ملزم اور میرے موکل کاشف محمود نے بتایا تھا کہ وہ مقتولہ سے سچی اور سنجیدہ محبت کرتا تھا۔ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ وہ زیر تعمیر عمارت میں چھپ چھپ کر مقتولہ سے ملاقات کیا کرتا تھا، لیکن مقتولہ کے حوالے سے کبھی اس کے ذہن میں شیطانی خیالات کا گزر نہیں ہوا۔
اس کی محبت پاکیزہ تھی اور وہ کسی قیمت پر اپنی محبت کو داغدار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ملزم نے اس امر کی تصدیق بھی کی کہ مقتولہ کی گہری سہیلی صوفیہ ان کے معاملات محبت کی رازدار تھی۔ اپنے بیان میں اس نے ایک انکشاف یہ بھی کیا کہ مقتولہ کی منگنی سے پہلے اس نے مقتولہ کے والدین کو ایک خط لکھا تھا، جس میں اس نے واضح کیا تھا کہ وہ مقتولہ کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کا خواہاں ہے۔ مقتولہ کے والدین نے اس کے خط کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ چند روز کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے مقتولہ کو اس کے کزن فیصل سے منسوب کر دیا ہے۔ اس بات کا ملزم کو دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن وہ چونکہ فطری طور پر ایک صلح پسند انسان تھا، اس لیے اس نے کوئی جارحانہ رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور مقتولہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مقتولہ نے ملزم کو وہی راہ سجائی کہ وہ دونوں چپ چاپ کہیں بھاگ جاتے ہیں، لیکن ملزم اس آئیڈیا پر عمل کرنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ وقوعہ کی رات بھی انہوں نے زیر تعمیر عمارت میں ایک مختصر سی ملاقات کی تھی اور اس کاشف نے مقتولہ کو ایک بار پھر اچھا برا سمجھانے کی کوشش کی اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر وہ اپنے دوست کے ساتھ پکچر دیکھنے چلا گیا تھا۔ وکیل استغاثہ کی فرمائش پر ملزم کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزم نے جیسے ہی اپنا بیان ریکارڈ کروایا، وکیل استغاثہ جراح کے لیے ایکیوزڈ باکس کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ صحیح ہے کہ تم چھپ چھپ کر مقتولہ سے زیر تعمیر عمارت میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ صحیح ہے، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں اپنے بیان میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں۔ کیا یہ بھی درست ہے کہ مقتولہ کی شادی اس کے کزن کے ساتھ طے ہونے کا سن کر تمہیں بہت دکھ ہوا تھا؟ فطری بات ہے، اس نے جواب دیا۔ میں مقتولہ کے ساتھ سچی اور کھری محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی شادی کہیں اور ہونے کا سن کر مجھے یقیناً دکھ تو ہونا چاہیے تھا۔ سچی اور کھری محبت، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ مقتولہ کے ساتھ وقوعہ کی رات زیر تعمیر عمارت میں جو کچھ پیش آیا وہ تمہاری سچی اور کھری محبت کا نتیجہ تھا، ہے نا؟ ملزم نے قدر بہادری سے جواب دیا، وکیل صاحب، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب آپ اس سے جو بھی نتیجہ اخذ کریں آپ کی مرضی ہے۔ تم نے اپنے حلفیہ بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ تم نے مقتولہ کا اس کے کزن فیصل سے رشتہ طے ہو جانے کے بعد مقتولہ کے والدین کو کوئی خط لکھا تھا۔ جی ہاں، ملزم نے اثبات میں گردن ہلائی۔ میں نے خط ضرور لکھا تھا، مگر مقتولہ کا رشتہ طے ہونے سے پہلے۔ وکیل استغاثہ نے اس کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دی اور سلسلہ جراح کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اور اس خط میں تم نے مقتولہ کے والدین کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں، ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں نے مقتولہ کے والدین کو یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں اور مقتولہ بھی مجھے دل و جان سے چاہتی ہے، لہٰذا وہ لوگ ہماری محبت سے دشمنی کرنے کے بجائے ہمیں ایک معتبر رشتے میں باندھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا؟ وکیل استغاثہ نے شک بھری نظر سے ملزم کی جانب دیکھا، جبکہ مقتولہ کے والدین کا موقف اس کے برعکس ہے۔ تم نے انہیں نتائج سے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ وقوعہ کی رات بالآخر تم نے ان پر عمل بھی کر ڈالا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ بیان کر رہے ہیں، ملزم نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میں مقتولہ کو کانٹا چبونے کے برابر بھی تکلیف دینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اسے بے آبرو کر کے قتل کرنا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک جھرجھری لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس گھناؤنے فعل کے بارے میں سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں مجھے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کیس کا ملزم اور میرا موکل بڑی بہادری کے ساتھ وکیل استغاثہ سے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس اعتماد کا مظاہرہ کر پائے گا۔ جب کوئی شخص قانون کے جال میں پوری طرح جکڑا جا چکا ہوتا ہے اور اسے فرار کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ اسی قسم کی باتیں کرتا ہے، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ وہ سارے کا سارا الزام کسی نامعلوم شخص کی سازش پر ڈال دیتا ہے اور خود کو معصوم اور بے گناہ کرنے کے لیے ایسی کہانیاں گھڑ لیتا ہے جس سے وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکے، لیکن
لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن عدالت لوگوں کے جذباتی بیانات کی روشنی میں فیصلے صادر نہیں کیا کرتی، بلکہ عدالت کی کسوٹی ہر بات کو ٹھوس حقائق اور دلائل کی بنا پر پرکھتی ہے۔ وکیل استغاثہ کی اس تقریر پر ملزم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ کی ایک سہیلی تمہارے پڑوس میں رہتی ہے؟ جی ہاں، یہ سچ ہے، ملزم نے اثبات میں جواب دیا۔ اس لڑکی کا نام صوفیہ ہے، صوفیہ کا ہمارے گھر میں بھی آنا جانا ہے۔ صوفیہ نامی وہ لڑکی تم دونوں کے معاملات محبت سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، اسی صوفیہ کے توسط سے تم لوگوں کی ملاقات طے ہوا کرتی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملزم نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ کیا وقوعہ کی رات بھی تم دونوں صوفیہ کے توسط سے ملے تھے؟ وکیل استغاثہ نے بڑے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ جی ہاں، وکیل استغاثہ نے اسی طرح کے مزید 2-3 تیز و تند سوالات کیے، پھر جرح ختم کر دی۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے ایکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے ملزم سے نہایت ہی مختصر سی جرح کی۔ کاشف، تم نے معزز عدالت کے روبرو مقتولہ کے والدین کو کوئی خط لکھنے کا اقرار کیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تمہارا موقف یہ ہے کہ تم نے اس کے والدین کو اپنی اور مقتولہ کی شادی کے لیے ہموار کرنے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک دھمکی آمیز خط تھا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ قصہ یہ ہے جناب کہ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں نے جو کہا وہ سچ ہے۔ استغاثہ کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اگر میں نے مقتولہ کے والدین کو کوئی دھمکی آمیز خط لکھا تھا تو وہ ثبوت کے طور پر اس خط کو عدالت میں پیش کر دیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ویری گڈ۔ میں نے تعریفی نظر سے ملزم کی طرف دیکھا، پھر روئے سخن استغاثہ کی جانب موڑتے ہوئے کہا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنے کے لیے ملزم نے بڑی عمدہ تجویز دی ہے۔ پھر میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے یوں اضافہ کیا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں مقتولہ کے والدین کے نام بھی شامل ہیں۔ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ جب وہ گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہوں تو وہ مذکورہ خط بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جج نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے وکیل استغاثہ کو خط کے حوالے سے ہدایات جاری کر دیں۔ میں دوبارہ ملزم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کاشف محمود، تم نے بتایا ہے کہ تم اور مقتول صوفیہ نامی کسی لڑکے کے توسط سے زیر تعمیر عمارت میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تم اس لفظ توسط کی کچھ وضاحت کرو گے؟ توسط، اس نے زیر لب دہرایا اور بتانے لگا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ صوفیہ میرے پڑوس میں رہتی ہے اور اس کے گھر میں مقتولہ کا اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ مقتولہ صوفیہ کی رازدار اور گہری سہیلی بھی تھی، چنانچہ صوفیہ کو ہم دونوں کے ملاقات کا بخوبی علم تھا، اور جہاں تک ملاقات اور توسط کا معاملہ ہے تو لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، دراصل ملاقات کے بارے میں تو میں اور نادرہ آپس میں ہی طے کیا کرتے تھے، بس صوفیہ نادرہ کو اخلاقی طور پر ایک مضبوط کور فراہم کر رہی تھی۔ نادرہ صوفیہ سے ملنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلتی تھی۔ اس طرح نادرہ کے گھر والے مطمئن رہتے تھے کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر میں محفوظ ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اچھا، میں نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، کیا یہ ملاقاتیں رات کی تاریکی میں ہوا کرتی تھیں یا؟ میں نے دانستہ سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، زیادہ تو رات کی تاریکی میں اور کبھی کبھار دن میں بھی۔ وقوعہ کی رات زیر تعمیر عمارت میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہم دونوں نے تقریباً 9 بجے رات زیر تعمیر عمارت میں ملاقات کی تھی، ملزم نے بتایا۔ 10-15 منٹ تک ہم دونوں میں بحث ہوتی رہی، پھر میں اسے وہیں چھوڑ کر اپنے دوستوں کی طرف نکل گیا۔ بحث و تکرار؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم دونوں میں کس بات پر بحث ہوئی تھی؟ نادرہ کی 1 ماہ کے بعد شادی ہونے والی تھی، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، اور وہ اس بات پر سخت پریشان تھی۔ وہ اپنے کزن فیصل سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ایک سنسنی خیز آئیڈیا لے کر میرے پاس آئی تھی۔ آئیڈیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسا آئیڈیا؟ گھر سے فرار ہونے کا آئیڈیا، ملزم نے سرسراتے ہوئے لہجے میں بتایا۔
اس کا خیال تھا کہ ہمیں گھر سے فرار ہو جانا چاہیے۔ پھر تم نے اس کے آئیڈیے سننے کے بعد کیا کہا؟ میں نے سختی کے ساتھ اس کے آئیڈیے کی مخالفت کی تھی۔ وہ ٹھوس انداز میں بولا، میں نے بڑے واضح الفاظ میں اسے سمجھا دیا تھا کہ گھر سے فرار ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ چپ چاپ گھر چلی جائے اور خود کو تقدیر کے دھارے پر چھوڑ دے۔ کیا مقتولہ نے تمہاری بات مان لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے سمجھانے پر وہ واپس چلی گئی تھی؟ میں اس بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اسے وہیں چھوڑ کر عمارت سے نکل گیا تھا۔ اس نے بتایا۔ میں نہیں جانتا وہ میرے جانے کے فوراً بعد اس عمارت سے چلی گئی تھی یا وہاں کچھ دیر ٹھہری تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا ذہن الجھ گیا تھا۔ تم مقتولہ کو زیر تعمیر عمارت میں چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ دوسری گلی میں اپنے دوستوں کے پاس، اس نے جواب دیا۔ 10-15 منٹ تک میں نے ان سے بات چیت کی، لیکن میرا ذہن بدستور الجھن کا شکار رہا۔ پھر میں اپنے ایک دوست کے ساتھ پکچر دیکھنے سینما چلا گیا۔ کس دوست کے ساتھ؟ میرے اس دوست کا نام عارف ہے۔ کیا تمہارا دوست عارف اس بات کی گواہی دینے عدالت میں آ سکتا ہے کہ وقوعہ کی رات تم لوگوں نے کسی انگلش پکچر کا آخری شو دیکھا تھا؟ مجھے یقین ہے وہ گواہی سے انکار نہیں کرے گا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نادرہ کی موت وقوعہ کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور یہ وہی وقت ہے جب میرا موکل اور اس کیس کا ملزم کاشف محمود اپنے دوست کے ہمراہ فلم دیکھنے پکچر ہاؤس گیا ہوا تھا۔ اگر معزز عدالت کا حکم ہوگا تو ڈیفنس کی جانب سے ملزم کے دوست عارف کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ جج نے اثبات میں گردن ہلائی اور وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ مطلب یہی تھا کہ استغاثہ کا اگلا گواہ پیش کیا جائے۔ قبل اس کے کہ وکیل استغاثہ جج کی نگاہ کے اشارے کی تعمیل کرتا، میں نے با آواز بلند کہا، یور آنر، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے بلا تاخیر اجازت دے دی۔ کسی بھی کیس کے انکوائری آفس کو ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے اور اس کی حیثیت استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے۔ جج کے حکم پر آئیو وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا۔ میں وٹنس باکس کے قریب پہنچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تفتیشی آفیسر صاحب، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ بشیر احمد، اس نے جواب دیا۔ بشیر صاحب، میں نے آئیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا تو بڑی باریک بینی سے مطالعہ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نادرہ کی موت وقوعہ کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان میں واقع ہوئی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس رپورٹ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل مقتولہ کو بے آبرو بھی کیا گیا تھا۔ میں نے بادستور گہری سنجیدگی سے کہا، اور جائے وقوعہ پر مقتولہ کی لاش جس لباس میں ملی اس کی حالت بھی یہی بتاتی ہے کہ مجرمانہ حملے کا نشانہ بنانے سے قبل مقتولہ کو زد و کوب بھی کیا تھا۔ جی ہاں، آپ بجا فرماتے ہیں۔ آئیو نے معاندانہ نظر سے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب دیکھا۔ قاتل نے اپنی ہوس کی تسکین کے بعد بڑی بے دردی سے مقتولہ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ مقتولہ کی موت سانس کی آمد و شد کے منقطع ہونے سے واقع ہوئی۔ میں نے جراح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، یعنی مقتولہ کا گلا گھونٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں؟ اس نے عجیب سی نظر سے میری طرف دیکھا اور بولا، میں بھی وہی کہوں گا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا۔ جن ماہرین نے پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی ہے انہوں نے تو باقاعدہ مقتولہ کے جسم کی چیر پھاڑ اور مختلف ٹیسٹ کیے تھے، جبھی وہ مقتولہ کے موت کے حوالے سے اس نتیجے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ میں نے خاصے تیکھے انداز میں کہا، آپ نے اس سلسلے میں کون سا کارنامہ انجام دیا تھا؟ میرے اس طنزیہ استفسار پر وہ چہ بچیں ہوا، پھر بڑے فخر سے بولا، میں نے بڑی بھرپور تفتیش کی تھی۔ بھرپور تفتیش؟ میں نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، کیا آپ اس تفتیش کی تفصیلات معزز عدالت کے سامنے لانا پسند کریں گے؟ آنے والے 5 منٹ میں تفتیشی آفیسر نے اپنی پیشہ ورانہ کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی تو مزید طوالت سے بچنے کے لیے مجھے مجبوراً اسے روکنا پڑا۔
بشیر صاحب، آپ کی اس محکمہ جاتی تقریر سے میری تشفی نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ معزز عدالت کے لیے تسلی بخش ہے۔ پھر اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ بات میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی نہیں ہے آیو صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر کس چیز کی بات ہے؟ استغاثہ کے نامکمل اور ادھورے پن کی بات ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے تحیر آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آیو صاحب، یہ بات بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگی کہ جب گلا دبا کر کسی شخص کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو قاتل کو اچھی خاصی جان ماری کرنی پڑتی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب قاتل مقتولہ کا گلا دبانے کے لیے جان ماری کرتا ہے تو اس کی انگلیوں کے پورے واضح نشانات مقتولہ کی گردن کے مختلف حصوں پر گویا چھپ جاتے ہیں، جنہیں فنگر پرنٹس یا آسان زبان میں FP کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنے مقصد کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، مقتولہ نادرہ کو بھی گلا گھونٹ کر موت سے ہمکنار کیا گیا ہے، لہٰذا قاتل کے فنگر پرنٹس مقتولہ کی گردن کے مختلف حصوں پر لازماً پائے جانا چاہیے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے معنی خیز انداز میں یکے بعد دیگرے وکیل استغاثہ اور جج کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے دوبارہ انکوائری آفیسر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بشیر صاحب، استغاثہ کی رپورٹ میں ملزم کے فنگر پرنٹس کا نہ تو کہیں ذکر ہے اور نہ ہی فنگر پرنٹ سے متعلق کوئی رپورٹ موجود ہے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ ذرا اس کی تو وضاحت فرمائیں۔ پہلے تو اس نے گھبراہٹ بھرے انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، وہ دراصل ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ویری گڈ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اتنے بڑے اور اہم ٹیسٹ کی آپ نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی؟ آپ کی اس بات سے تو محسوس ہوتا ہے کہ… میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں یوں اضافہ کیا، قتل کی اس واردات میں آپ کو چشم دید گواہ کا مقام حاصل ہے۔ جب ہی آپ نے مقتول کی گردن پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میری اس چوٹ کے جواب میں انکوائری آفیسر نے کچھ نہیں کہا اور بوکھلاہٹ آمیز انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آیو صاحب، اس واقعے کی اطلاع آپ کو کب اور کس نے دی تھی؟ مقتولہ کے گھر والوں نے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی، اس نے بتایا، وقوعہ کے دوسرے روز صبح کے وقت۔ میں نے انکوائری آفیسر کو مزید ایک دو سوالات کے بعد فارغ کر دیا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مقتولہ کی گردن کے مختلف حصوں سے قاتل کے فنگر پرنٹس نہ اٹھائے جانا اور ملزم کی انگلیوں کے نشانات سے ان کا موازنہ نہ کرنا استغاثہ کا ایک بنیادی سکم ہے۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ استغاثہ کی اس غفلت نما کوتاہی کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیا جائے۔ That's all, Your Honor۔ عدالت نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے آئندہ پیشی کے لیے 15 دن کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ استغاثہ کی جانب سے اگلی پیشی پر مقتولہ کا باپ یعقوب علی گواہی کے لیے سب سے پہلے عدالت میں حاضر ہوا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ یعقوب علی کی عمر 50 کے آس پاس تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک سیدھا سادہ انسان تھا۔ وکیل استغاثہ نے مختصر سی جرح کے بعد اسے فارغ کیا تو میں نے جج کی اجازت سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ یعقوب صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مجھے آپ کی بیٹی کی المناک موت سے گہرا صدمہ ہے، لیکن جرح بھی ضروری ہے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، بس گھائل نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے؟ اس کی گمشدگی کی اگلی صبح۔ گمشدگی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ نادرہ اپنی سہیلی صوفیہ سے ملنے اس کے گھر گئی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ وقوعہ والی رات کی بات ہے۔ وہ پہلے بھی صوفیہ سے ملنے جاتی رہتی تھی، دونوں میں گہری دوستی تھی۔ صوفیہ بھی اکثر و بیشتر نادرہ سے ملنے آتی رہتی تھی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وقوعہ کی رات جب نادرہ واپس نہیں آئی تو ہمیں تشویش ہوئی۔ وہ ہماری اکلوتی اولاد تھی۔ میں نے اپنی بیوی سلطانہ سے گھر میں رکنے کو کہا
اور میں خود نادرہ کو دیکھنے صوفیہ کی طرف چلا گیا۔ صوفیہ کا گھر 2 گلیوں کے فاصلے پر ہے۔ جب میں نے صوفیہ سے نادرہ کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے بتایا کہ نادرہ لگ بھگ 10 بجے رات اس کے گھر سے واپس چلی گئی تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہم رات بھر نادرہ کو ادھر ادھر تلاش کرتے رہے۔ اس نے بتایا، اپنے علاقے میں اور شہر بھر میں جہاں جہاں بھی ہمارے رشتہ دار تھے، ہم نے فون کے ذریعے اور خود جا کر بھی نادرہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر جگہ ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تھک ہار کر صبح ہم نے تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس موقع پر پہنچی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پولیس والوں نے زیر تعمیر عمارت میں سے نادرہ کی لاش برآمد کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے؟ میں نے یعقوب کے کہے ہوئے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیا پولیس والوں نے کوئی جادو منتر کیا تھا جو انہیں پتہ چل گیا کہ نادرہ کی لاش زیر تعمیر عمارت کے اندر سے دستیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں جناب، جادو ٹونا تو نہیں کیا تھا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس سلسلے میں 2 افراد کے بیانات نے پولیس کی بھرپور مدد کی تھی۔ 2 افراد؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کون 2 افراد؟ صوفیہ اور بشارت مرزا، یعقوب نے جواب دیا۔ صوفیہ تو نادرہ کی سہیلی ہے، میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ یہ بشارت مرزا کون ہے؟ پھر میں نے ایک فوری خیال کے تحت استغاثہ کے گواہوں کی فہرست پر نگاہ ڈالی اور خود کلامی کے انداز میں کہا، اس شخص کا نام تو گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ جی ہاں، یعقوب نے اسبات میں گردن ہلائی اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، بشارت مرزا کا مکان زیر تعمیر عمارت کی عقبی جانب واقع ہے، یعنی دونوں گھروں کی پشت آپس میں ملی ہوئی ہے۔ یہ بندہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے اور گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے۔ مجھے کرید ہوئی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، یعقوب علی، اس بندے نے پولیس کی کس انداز میں بھرپور مدد کی تھی؟ وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پولیس نے ہمارے گھر پہنچ کر جب تفتیش کا آغاز کیا تو صوفیہ کا نام سامنے آیا۔ پولیس نے صوفیہ سے پوچھ گچھ کی اور 15-20 منٹ کی محنت کے بعد صوفیہ سے یہ اگلوا لیا کہ وقوعہ کی رات نادرہ اور ملزم کاشف کو زیر تعمیر عمارت میں ملاقات کرنا تھی۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا۔ ملزم کاشف کی گرفتاری بھی صوفیہ کے اسی بیان کا نتیجہ تھی، لیکن یہ دوپہر کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے پولیس نے زیر عمارت کے اندر سے نادرہ کی لاش برآمد کر لی تھی۔ معزز عدالت یہی تو جاننا چاہ رہی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما تو میں نے سوال داغ دیا، پولیس نے زیر تعمیر عمارت کا رخ کیسے کیا تھا؟ میں وہی بتانے جا رہا ہوں جناب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ صوفیہ کے بیان کے بعد یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ نادرہ اور کاشف رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر زیر تعمیر عمارت میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ اس نشاندہی پر پولیس نے فوراً مذکورہ عمارت کی تلاشی لی اور پھر انہیں نادرہ کی لاش دریافت کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بعد ازاں وہ سانس درست کرنے کے لیے رکا تو میں منتظر نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بعد ازاں جب پولیس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی تو بشارت مرزا نے ہی گواہی دی کہ وقوعہ کے رات اس نے ملزم کو افراتفری کے عالم میں زیر تعمیر عمارت سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے مقتولہ کے باپ کی وضاحت کے بعد اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی سہیلی صوفیہ سے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے مقتولہ اور ملزم کے محبت والے معاملے کو آپ سے کیوں چھپائے رکھا، خصوصاً زیر تعمیر عمارت کے اندر ملاقاتوں کے سلسلے کے بارے میں؟ پوچھا تھا، وہ ایک مزمل سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گئی تھی۔ اس نے دانستہ ان کی ملاقاتوں والا راز ہم سے چھپایا تھا۔ وہ نادرہ کی سہیلی تھی، اس لیے اس نے اس معاملے کو آؤٹ نہیں کیا تھا۔ یعقوب صاحب، میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ آپ لوگوں کو مقتولہ اور ملزم کے تعلقات کا علم مقتولہ کی موت سے بہت پہلے ہو گیا تھا، جب ملزم نے ایک خط لکھ کر آپ کو بتایا تھا کہ وہ مقتولہ سے شادی کا خواہاں ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ غلط نہیں کہہ رہے، اس نے جواب دیا، لیکن خط کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ کیسی غلط فہمیاں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملزم کا دعویٰ ہے کہ اس نے خط نادرہ کی منگنی اور شادی کی تاریخ طے ہو جانے سے پہلے لکھا تھا اور اس میں اپنی اور نادرہ کی باہم پسندیدگی کا ذکر کیا تھا، جبکہ ہمارے مطابق وہ خط نادرہ کی شادی کی بات پکی ہونے کے بعد موصول ہوا تھا۔
جس میں ملزم نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے نادرہ کی شادی اس کے ساتھ نہیں کی تو ہمیں خطرناک نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ 1 منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، ملزم نے اپنے خط کے ذریعے آپ لوگوں کو کس نوعیت کے خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی؟